ڈالر گر گیا اور ملک کی آٹو موبائل انڈسٹری پہ جو اس کے مثبت اثرات بظاہر بتایا جا رہا ہے کہ آ رہے ہیں، گاڑیوں کے نرخ بھی نیچے آ رہے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی، کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران گاڑیوں کی قیمتوں میں لاکھوں روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور ملک میں موجود مختلف کمپنیز نے اپنی گاڑیوں کے ماڈلز کی قیمتوں میں 1 سے 5 لاکھ روپے تک کی کمی کر دی ہے۔ دوسری جانب ایک اور سنگ میل عبور یہ کیا گیا ہے کہ مقامی سطح پر تیار کردہ گاڑیوں کی ایکسپورٹ شروع ہو گئی ہے۔ اچھا، نائس۔ اچھا، 14 گاڑیوں کی پہلی کھیپ کینیا اور تنزانیہ کو فروخت کی گئی ہے۔ اچھا جی، یہ جو چلو سٹارٹ یہیں سے کریں گے، پھر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یورپین کنٹریز سے مقامی اور چینی کمپنی کے اشتراک سے گاڑیاں تیار کی گئی ہیں اور جنوبی افریقہ، ملیشیا، انڈونیشیا، دیگر ممالک میں برآمد کی جائیں گی ان فیوچر۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، کچھ اس کی ریزن یہ بھی بتائی جا رہی ہے، ایک تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو گاڑیوں کے پرائس ان کی پہنچ سے باہر ہو گئے تھے، یہ بھی ایک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پرائس نیچے لائے گئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اسی پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جی آٹو موبائل ایکسپرٹ سنیل سرازمند صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سنیل، آپ بتائیں کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے ویسے، یہ بتائیں کہ گاڑیوں کے پرائس جو گرے اس میں کون کون سے فیکٹرز انوالو ہیں؟ اچھا، میری شکل دیکھ کے آپ لوگ کہیں گے ہمیشہ بری نیوز آتی ہے، تو پرائسز کوئی نہیں گری، اگر آپ کو کسی نے کہا ہے تو غلط کہا ہے۔ میں وہی کہہ رہا تھا کہ گاڑیوں کی ویب سائٹ وغیرہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، کوئی اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن ابھی تو لاکھوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں، پڑا ہے نا، ہم نے وہی کنفرم کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ ایشو یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لاسٹ جو گاڑیوں کی پرائسز انکریز ہوئی تھی اس ایئر کے شروع میں، جب ڈالر 275 کا گیا تھا، اس کے بعد گاڑیوں کی جو پرائسز ہیں وہ لوگوں کی ریچ سے باہر ہو گئی تھی، نوبڈی واز بائنگ کارز، اور گاڑیاں پریکٹیکلی آف پہ مل رہی تھیں۔ صرف 2 کمپنیاں تھیں جنہوں نے لاسٹ پرائس انکریز کی تھی، ایک میرا خیال ہے ہونڈے تھی اور ایکسپورٹ کیا تھے، انہوں نے واپس ریورٹ کیا ہے۔ باقی نہ تو کسی گاڑی نے پرائس اوپر کی تھی اس کے بعد، نہ ہی کم ہوئی ہے، اور نہ ہی آنے والے دنوں میں ہونے والی ہے۔ اچھا، اور یہ جو یوزڈ گاڑیاں ہیں ان کی قیمتیں کچھ آگے پیچھے ہوئی ہیں پیٹرول پرائسز کی وجہ سے، یا ڈالر کی وجہ سے کچھ فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ کچھ ادھر بھی کچھ نہیں ہوا؟ اچھا، یہ اشفاق بڑا ایک عجیب سا فیکٹ ہے کہ ہم لوگ سارے کہتے ہیں کہ جی نئی گاڑی بڑی مہنگی ہے اور کمپنیاں ہمیں لوٹ کے کھا گئی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرے اور آپ کے گراج میں جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے، جب ہم اس کو بیچنے لگتے ہیں تو ہماری پرائس کے لیے فنگر اوپر کے اوپر جاتی ہیں کہ ہم اس کو مہنگے سے مہنگا بیچ لیں۔ اور نئی گاڑی اگر ₹1,00,000 مہنگی ہوتی ہے تو یوز گاڑی ₹2,00,000 مہنگی کرتے ہیں لوگ، بیکاز بائنگ پاور کے اندر نئی تو آ نہیں رہی، تو پھر وہ نیچے جمپ کر کے، جب زیادہ تر لوگ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے یوز گاڑی کے لیے جاتے ہیں تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو وہ تو اتنی نیچے نہیں آئی۔ یس، ایک فیکٹر ضرور ہے کہ پیٹرول پرائسز جب بڑی تھی بہت زیادہ تو ہائیبریڈ گاڑیاں مہنگی ہو گئی تھیں، جب بیٹری ہائیبریڈ گاڑی مہنگی ہوتی تھی، ایک دم پیٹرول سستا ہوا ہے، اب تو ایک دم 2 دن کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہائیبریڈ گاڑیوں کی پرائس نیچے آ گئی ہے۔ نیچے آ گئی ہے مطلب اندازاً کوئی خاص ڈفرنس آپ تو بتا دیں ریٹ ہم۔ یوز گاڑیوں میں تو دیکھیں سمپل سی بات ہے، 2 سے 3 لاکھ روپے کا فرق پڑتا ہے، اس میں اگین وہ لوگوں کے لیے اتنا فرق نہیں، لوگوں کو زیادہ نیوز کا ہوتا ہے کہ جی نئی گاڑی آئی ووڈ ایگری ود یو ہونا چاہیے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہو رہا پریکٹیکلی کہ 275 تک جب ڈالر آیا تھا اس کے بعد انہوں نے پرائس بڑھانی چھوڑ دی تھی، اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو انٹر بینک ابھی اس کو کراس نہیں کیا نیچے آتے ہوئے، نیچے آئے گا تو میں اور آپ کے ساتھ سب سے پہلے کھڑا ہوں گا اور میں ان کے ایگزیکٹ ان کو فگرز دکھاؤں گا کہ کس ڈالر پہ آپ نے پرائس بڑھائی تھی، اب اس کو کم کریں۔ اچھا، تو اب اور مجھے ایک اور بات بتائیے کہ یہ اس پہ امپیکٹ کتنا پڑا ہے؟ خاص طور پر ہم گاڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر چیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک ہابی بن جاتی ہے کہ بیچنی نہیں ہے، خریدنی نہیں ہے، لیکن دیکھنی ضرور ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کئی گاڑیاں رہتی ہیں اور وہیں پہ مہینوں مہینے وہاں پر نظر آ رہی ہوتی ہیں ویب سائٹ پہ، کبھی کبھار قیمتوں میں، تو یہ امپیکٹ اوور آل بزنس پہ پڑا ہے اس پہ یوز گاڑیوں کے کاروبار؟ دیکھیں نئی گاڑی پہ تو امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ اس ٹائم کوئی بھی نئی گاڑی دیکھنے جائیں گے تو آپ کو ڈیلز مل رہی ہیں، آفرز مل رہی ہیں، اس حد تک کہ آپ کو 12 لاکھ روپے آف مل رہا ہے، اچھا، جس مارکیٹ میں آپ آن دیتے تھے۔ تو یوز گاڑی والا جو ہے آن دا ادر ہینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نئی گاڑی اتنی مہنگی ہے کہ جب آپ اس کی یوز پہ جاتے ہیں تو اٹس لیس دین ہاف آف دا پرائس، تو پھر بہت سے لوگ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں، اس لیے جو یوز گاڑی بیچنے والے ہیں ان کا تھوڑا جو ہے نا کیلکولیشن آؤٹ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مارکیٹ میں ہمیشہ لیکن اس میں ان کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر یہ بیچیں گے تو کوئی دوسری خریدنی بھی ہوگی، تو پھر وہ اس حساب سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یار باقی بڑھ رہی ہے تو چلو اس کا بھی حساب کتاب کچھ رکھیں۔ نہیں، ہمارے یہاں پہ جنرلی اگر آپ دیکھیں، ہم ایک ایز اے نیشن وی آر نیشن آف ہولڈرز، جب کووڈ آیا تھا تو لوگوں نے ماسک لے کے اسٹاک کرنا شروع کر دیے تھے، پھر سینیٹائزر شروع کر دیا تھا۔ آج کل جو اب نئی گاڑیوں پہ آن کی وبا ختم ہوئی ہے تو اب یوز گاڑی والوں کو لگتا ہے کہ ہماری گاڑی میں سے کچھ سونا نکل رہا ہے، ایسا ہے نہیں، مارکیٹ میں ہمیشہ ریئلسٹک فورسز جو ہیں مارکیٹ کی ہوتی ہیں، اور جو جائز ڈیمانڈ کرتا ہے اس کی گاڑی بک جاتی ہے، جو نہیں مانگ رہا ہوتا صحیح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ مہینوں وہ گاڑی کھڑی۔ لیکن آپ نے جیسے کہا کہ اور اگر ڈالر نیچے آتا ہے تو فرق پڑے گا، اس کی امید رکھی جا سکتی ہے پھر؟ if ڈالر کراسز اگر اس کا لوور بیریئر جو ہے وہ 270 سے نیچے جائے گا تو بالکل رکھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو گاڑیاں
میرے لیے حیران کن اور اچھی خبر ہے کہ وہ ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں. ابھی تو کینیا اور تنزانیہ ہی ایکسپورٹ کی گئی ہیں, تو ان کی کوالٹی وغیرہ کی کچھ اسیسمنٹ آپ نے کی, کچھ دیکھا, ان کو کوئی ریویو وغیرہ کیا کہ کیسی ہیں وہ؟ کوالٹی دیکھیں, ہم نے ان گاڑیوں کے پہلے بھی ریویو کیے ہیں, دیر سیم کوالٹی ایز دے آر پروڈیوسڈ ان پاکستان, بٹ صدف آئی تھنک ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. انہوں نے کہا بتایا تھا کہ یہاں پہ جب کوئی لینے والا نہیں تو ایکسپورٹ ہی کریں گے, بیکاز یہاں کی مارکیٹ میں اتنی پاور ہی نہیں ہے ابھی. تو وہاں پر لینے والے ہیں دنیا میں. دیکھیں ہمارا جو پاک روپیز کو ڈیپریسیٹ ہو رہا تھا, دنیا کی کرنسی تو اسی جگہ کھڑی ہے. اگر میں 1990 میں لنڈن جاتا تھا وہاں پہ روٹی 1 پاؤنڈ کی تھی, آج بھی 1 پاؤنڈ کی ہے. اس طرح امریکہ جاتے تھے تو وہ بھی جو ڈالر میں تھا وہ ڈالر میں ہی ہے. ڈیپریسیشن کا انفیکٹ ہمیں پڑتا ہے. اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کینیا اور تنزانیہ میں جب ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں آر وی کمپیٹیو انف, کیونکہ اب بجلی ہماری ہائیسٹ ریٹ کے اوپر ہے, ہمارے پاس کافی چیزیں جو ہیں وہ ان پٹ کاسٹ کم نہیں ہے. اٹ ول بی ریئل ٹیسٹ. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ کیا جو یہاں پہ مقامی سطح پہ چین کے اشتراک سے تیار ہو رہی ہے وہ یہاں کے لوگوں کی بھی پہنچ سے دور ہیں؟ اب وہ بھی دور ہیں, یہ میرا سوال ہے. ان کے پرائسز تو ود ان ریچ ہونے چاہیے. نئی گاڑی آپ 0 میٹر کوئی بھی لے لیں 660 سی سی کی نہ ہو, وہ بھی ایک عام آدمی, متوسط طبقے کا آدمی جو جاب پیشہ ہے اس کے ریچ سے دور نہیں, بہت دور ہے. اور اچھا برا کیا لگتا ہے؟ برا یہ لگتا ہے کہ اس گاڑی کی اتنی ویلیو, اتنی ورتھ نہیں ہوتی جتنا اس پہ آپ نے اماؤنٹ دینا ہے. دیٹ از دا فیکٹر جس پہ آئی تھنک سوچنا پڑے گا ان ساری انڈسٹریز کو, کار انڈسٹری کو, کہ بھائی خاص طور پہ پاکستان کے اندر کہ یہ کیسے لوگ اس طرح, پھر بائنگ پاور جب نہیں ہے تو وہ اتنی مہنگی گاڑیاں کیسے خرید سکتے ہیں؟ مطلب آپ کی سیلری سے ہی زیادہ ایکسیڈ ہو گئے معاملات. یو کین ناٹ افورڈ ایون آن انسٹالمنٹ. اس کو آپ سمپل ایک طرح دریاؤں کوزے بند کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ پاک روپیز میں کماتے ہیں, اور ہم جب گاڑی ہیں کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں وہ ڈالرز میں ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ وہی گاڑی جو پچھلے سال 20 لاکھ کی تھی آج وہ 50 کی ہوگی, تو میرے اور آپ کے مینٹل بیریئر میں نہیں آتی وہ چیز. اچھا, اور دوسرا مجھے یہ بتائیے یہ جو امپورٹ وغیرہ کا سلسلہ ہے گاڑیوں کی, یہ جو ہائیبریڈ اور اس طرح کی جیپنیز گاڑیوں کا, یہ کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے دوبارہ سے؟ ابھی ہو رہی ہیں امپورٹ گاڑیاں امپورٹ ہوتی رہی, وہ سلسلہ بند نہیں ہوا تھا. اٹس بیسیکلی فیسلٹی فار اوورسیز پاکستانی, جس میں گیفٹ, بیگیج اور ٹرانسفر ریزیڈنس کے تحت گاڑیاں آتی ہیں. بٹ اگین جب آپ کا ڈالر بہت اوپر چلا گیا تھا تو ان کی پرائس بھی اوپر چلی گئی تھی, اس لیے ان کی ڈیمانڈ بھی کم تھی. اب زیادہ تر جو ایک دنیا میں ٹرینڈ ہے الیکٹرک گاڑیوں کا, اس کے بارے میں آج کل کافی امپورٹ ہو رہی ہیں. بٹ الیکٹرک گاڑی اگین وہ جو ہے وہ شروع ہی تقریباً 12 ملین سے ہوتی ہے, تو عام آدمی کے لیے تو امپورٹڈ گاڑی بھی کوئی جو ہے نا سولوشن نہیں لے کے آ رہی. ویسے آج کل اگر 1500 سی سی میں ہائیبریڈ وغیرہ گاڑیاں ہیں, ان کے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائسز نیچے گئی ہیں, حالانکہ پیٹرول اتنا کم ہوا ہے لیکن پھر بھی ابھی 200 کتنا, مطلب 280 سم تھنگ پہ ہے. یہ جس گاڑی کی میں بات کر رہا ہوں 15 سال پرانی ہائیبریڈ گاڑی ہے, نئی کی بات نہیں کر رہا. جو 15 سال پرانی ہائیبریڈ گاڑی ہیں وہ 15 لاکھ سے 40 پہ چلی گئی تھی, وہ 40 سے واپس 35 پہ آ گئی. تو اچھا بیچ میں یہ خبریں ظاہر ہے جس طریقے سے کریک ڈاؤن جب ڈالر پر بھی ہو رہا ہے تو دوسرے شعبوں میں بھی ہو رہا ہے, نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر بھی بڑی کارروائی ہو رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی کسی طریقے کا کوئی رول پلے کر سکتا ہے یہ کریک ڈاؤن؟ اس کریک ڈاؤن سے مطلب اگر دیکھا جائے سپلائی ڈیمانڈ کے تحت تو ڈیمانڈ جو ہے عام گاڑی کی بڑھ جائے گی اور پرائسز اور اوپر جائیں گی, بیکاز دیکھیں نان کسٹم گاڑی جو بھی لے رہا ہے وہ بھی مارکیٹ کا حصہ ہے. اگر آپ اس کی گاڑی پکڑ لیں گے پھر وہ مارکیٹ میں جائے گا تو پھر ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی, تو پرائسز تو اوپر جائیں گی, نیچے نہیں جائیں گی. وہ تو گورنمنٹ کی اپنی ڈرائیو ہے, ان کو ریونیو چاہیے, اور صحیح بات ہے جو نان کسٹم گاڑی چلا رہا ہے اس کو پکڑ کے ریونیو لینا چاہیے اسے. اچھا, اور یہ جو ادھر دوسری جگہوں سے افغانستان وغیرہ سائڈ سے جو اسمگل وغیرہ ہو رہی تھی گاڑیاں, یا ادھر سے ادھر جاتی ہیں ادھر سے ادھر آتی ہیں, ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے ویسے بیسکلی؟ وہ تو نقصان دہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں سختی کرنی چاہیے. گاڑی ایک ایسی چیز تو ہے نہیں کہ بلوٹوتھ کے اوپر آ جائے, وہ تو obviously اگر اسمگل ہو کے آ رہی ہے, بارڈر کراس کر کے آ رہی ہے, سو وی ہیو ٹو اسٹرینتھن آر بارڈر کنٹرولز, کیونکہ یہ تو ایک اتنی بڑی چیز ہے, اس کو انویزیبلی تو لے کے نہیں آیا جا سکتا. پچھلے ہفتے میں وزیر اعظم صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا بیان, انہوں نے دیا ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ 26,000 لوریز ڈیلی پیٹرول یا ڈیزل جو ہے اسمگل کر کے لا رہی ہیں. اینڈ ہی ساؤنڈیڈ ویری, مجھے لگا کہ وہ بڑے بے بس سے لگ رہے تھے. تو اس میں گاڑیوں کی کیا بات کرنی جہاں پوری لوری آ رہی ہے اسمگل ہو کے. کل گورنر سندھ کا ایک بیان آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے 3 لاکھ بھی جس کی سیلری ہے وہ بھی غریب ہے. تو 3 لاکھ والا بھی انسٹالمنٹ پہ, سنیل آپ کا خیال, آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں, وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا گاڑی خریدنا, اب ایسے ہی ہو گیا ہے. اگر ریئلسٹکلی دیکھیں تو میرا خیال ہے وڈ ایگری ود ہم. ٹھیک ہے, لیٹس ہوپ کہ شاید چیزیں بہتر ہوں, اللہ کرے ڈالر کافی نیچے آئے کہ لوگوں کو یہاں پر قیمتوں میں کمی دیکھنے میں ملے. تھینک یو سو مچ سلیل سرفراز منچ, آٹو موبائل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بہرحال بریک وقفہ ہی لے لیتے ہیں اس کے بعد, بس اس کے بعد بریک ہی بنتا ہے.